قائم ہے۔ تو اب وہاں جزیرۃ العرب میں کوئی حکومت ہی نہیں، پھر وہ قائم کیسے ہوگا؟ یہ اب کعبۃ اللہ سے ہوگا۔ کعبۃ اللہ کے جیسے حکومت کا احترام کر کے، اس سے ڈر کے، خوف کے مارے لوگ جو ہے جرائم نہیں کرتے، کسی طرح کعبے سے ڈر کے، کعبے کا لحاظ کرتے ہوئے وہاں کے لوگ جرائم نہیں کرتے۔ تو اس وجہ سے کعبہ اس کا احترام کرتے ہیں۔ اسی طرح کعبے میں جو لوگ رہتے ہیں آس پاس مکے والے، ان کا بھی ایک مذہبی لوگ ہیں اور کعبے کے خدام ہیں، تو اس لیے اس کا بھی احترام ہے ان کے پاس۔ تو ان کا بھی، وہ بھی بڑے عزت سے دیکھے جاتے تھے۔ قریش مکے والے کے کعبے کے خادمین ہیں کعبے کے احترام میں، تو یہ کعبے کے احترام کی وجہ سے قریش کو بھی عزت ملی، کعبے کے احترام کی وجہ سے امن و ضبط بھی قائم ہو گیا ایریے کا، اور اسی طرح ساری کائنات کا نظم اسی سے قائم ہوگا۔ جب تک حج چلے گا امن رہے گا، اگر حج رک جائے گا، عمرہ رک جائے گا، امن درہم برہم ہو جائے گا۔ تو یہ عمل للناس کی یہ معنی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ اب اس کا جواب دے رہے ہیں کہ کیا رابطہ ہے امن عالم کو کعبے سے؟ تو فرما رہے ہیں اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمینوں میں کشش ہے، یا جو کچھ آسمان میں حالات ہے، زمین میں ہے، اللہ کو اس کا علم ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ تو ہر چیز کو جانتا ہے، اس کو معلوم اس میں کیا کشش ہے، کیا تعلق ہے، کیا ربط ہے۔ کشش کی وجہ سے دیکھیے اب بار بار حج کو جا رہا ہے، بار بار عمرے کو جا رہا ہے۔ جو لوگ جا چکے ہیں بار بار ان کا دل یہ چاہتا ہے کہ وہ وہاں جائیں، جو نہیں گئے ان کے بھی دل میں شمع روشن ہے کہ بہرحال ادھر جائیں، تمام کے دل ادھر ہی مائل ہیں۔ جو جا چکے ہیں بار بار پھر بھی ان کا دل چاہ رہا ہے کہ وہاں جائیں، جو نہیں گئے ہیں ان کا بھی دل مائل ہے کہ بہرحال جب بھی موقع اللہ دے اس میں جانا ہے۔ تو سارے کے ساروں کا دل ادھر ہی مائل ہے، پوری دنیا، اور اس کی وجہ سے اس کا احترام باقی ہے، اس کا امن باقی ہے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب، اور فرما رہے کہ یاد رکھو اللہ سبحانہ و تعالی سخت سزا والا بھی ہے اگر کعبے کے احترام کا لحاظ نہیں رکھو گے، اگر کعبۃ اللہ کے امن و امان کا خیال نہیں رکھو گے۔ اور جیسے اس سے پہلے بیان کیا گیا کہ وہاں کا شکار نہیں کرنا، وہاں کا جھاڑ نہیں کاٹنا حرم کے ایریے کا، اگر تم نے ایسی بات کی تو پھر تم کو سزا ملے گی۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ نے خواب دیکھا کہ آپ کعبۃ اللہ کا طواف فرما رہے ہیں، تو آپ عمرے کے ارادے سے ہجرت کے 6 سال نکلے۔ تو آپ جب جا کے حدیبیہ میں آپ نے قیام کیا، جو حرم کی حد ہے وہاں آپ نے قیام فرمایا، تو اور حضرت عثمان غنی کو مکہ مکرمہ بھیجا گفتگو کے لیے کہ وہ لوگ ہم کو اجازت دیں عمرے کی، اور بات کی انہوں نے کہ ہم لڑنے نہیں آئے ہیں۔ تو ان کی جانب سے بڑے مباحثے کے بعد جو ہے شخص مقرر ہوا کہ وہ جا کے حضور سے بات کرے۔ چنانچہ وہ جب شخص آیا حضور کی خدمت میں بات کے لیے، تو حضور نے فرمایا وہ قربانی کی جانور اس کے سامنے کرو، تاکہ وہ قربانی کے جانوروں کو جو پٹے لگے ہوئے ہیں وہ دیکھ کے سمجھ جائیں کہ ہم لڑنے کی ارادے سے نہیں آئے ہیں، اور وہ شخص آنے والا قربانی کے جانوروں کا احترام کرنے والا ہے۔ چنانچہ وہ آیا اور اس نے جب دیکھا کہ وہ جانوروں کے گلوں میں پٹے ہیں، تو انہیں اپنی قوم کو جا کے بولا کہ ارے بھائی وہ لڑنے کے لیے نہیں آئے، انہوں نے تو قربانی کے لیے جانور لایا ہے قابل۔
اس کی وجہ سے صلح ہو سکے. تو مطلب ان جانوروں کا ایسا احترام ان کے پاس تھا. اور کعبۃ اللہ میں اگر کوئی دشمن حقیقی بھی مل جائے تو اس کو چھیڑتے نہیں تھے حرم میں. اور اسی طرح 4 مہینے جو احرام کے حرم کے ہیں ان میں اگر کوئی دشمن بھی مل جائے تو اس کو بھی ہاتھ نہیں لگاتے تھے. یہ سبب بنا امن کا. اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ مَعَ الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ. دیکھو رسول کا کام پہنچا دینا ہے. یہ جو کچھ تعلیمات ہیں ہمارے رسول کا کام پہنچا دینا ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ. اور تمہارے اندر اور باہر کے راز کو بھید کو اللہ خوب جانتا ہے. اب اس کے بعد جو ہے عام طور پر اس وقت بھی اور آج بھی ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کثرت سے جو ہے گناہگار لوگ زیادہ ہیں, برے لوگ زیادہ ہیں, ان کی کثرت ہے. غیر مسلموں کی کثرت ہے, مسلمان اور اہل ایمان اتنے زیادہ نہیں ہیں عالمی اعتبار سے دیکھا جائے تو. اور ان کے پاس مال بھی زیادہ ہے بمقابل مسلمانوں کے, ان کی طاقت بھی زیادہ ہے, قوت بھی زیادہ ہے. تو مسلمان اس کو دیکھ کے ہیبت نہ کھائیں, پریشان نہ ہوں, یا اس کو اچھی نظر سے نہ دیکھیں. اس لیے فرمایا قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ. ان سے کہہ دیجئے اے رسول کہ جو چیز خبیث ہے اور جو چیز اچھی ہے دونوں برابر نہیں. جو مومن ہیں اور جو کافر ہیں مشرکین ہیں وہ کتنے بھی بڑھیں تعداد سے متاثر نہیں ہونا چاہیے. ان کی دولت کتنی بھی ہو اور دنیا میں گناہ کتنا بھی عام ہو جائے تو عام ہونے کی وجہ سے ان سے متاثر ہونا مناسب نہیں ہے, یا کافروں کی کثرت کی وجہ سے ان سے متاثر ہونا, ان کے طور طریقوں کو اچھا سمجھنا مناسب نہیں. اس لیے فرمایا کہہ دیجئے کہ نہیں برابر ہو سکتے خبیث اور یعنی پاک چیز اور نجس چیز. وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ. اب ہم دیکھیں یہاں ہندوستان میں کہ مسلمان 20%, 30% جو بھی ہیں, 10% کیا ہے, سارے کے سارے کافر ہیں. تو ان کے اثر سے متاثر ہونا, ان کی تعداد سے متاثر ہونا اور ان کو اچھا سمجھنا اس کی وجہ سے یہ غلط ہے, یہ صحیح نہیں ہے. کوئی چیز کی محض کثرت اس کے اچھے ہونے کی دلیل نہیں. قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ. ان سے کہہ دیجئے پیغمبر کہ برابر نہیں ہو سکتے نجس چیز اور پاک چیز. وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ. اگرچہ کہ خبیث کی نجس چیز کی کثرت تم کو تعجب میں ڈالے. فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے عقل مندو اللہ کے احکام کا لحاظ رکھو, اللہ سے ڈرو. بولے تو ڈرنے کی یہ معنی نہیں ہے جیسے ہم لوگ کسی پہلوان سے ڈرتے ہیں, کسی پولیس والے سے ڈرتے ہیں, کسی جن سے ڈرتے ہیں. اگر جن نظر آیا تو تھر 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 کانپ رہے ہیں, پریشان ہو رہے. تو اللہ سے ایسا نہیں ڈرنا ہے. اللہ سے ایسا ڈرنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اتنی عظیم الشان ذات ہے اور اس کے خلاف میں کیسے کروں, یہ ڈرنا ہے. وہ ناراض ہو جائے میرے سے تو میرا کیا ہوگا, یہ لحاظ رکھنا ہے اللہ سے ڈرنے کے معنی. اس کے بعد فرما رہے ہیں لعلکم تفلحون, تاکہ تم کو فلاح نصیب ہو. یا اب یہاں یہ ہوا کہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تسألوا رسول لا تسألوا عن اشیاء, مت پوچھو ان چیزوں کے بارے میں, ان تبد لکم تسؤکم, اگر تم کو بتا دی جائے تو تمہیں بری لگی. وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا, اور اگر تم ان کے بارے میں پوچھنے لگو, حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ,
جب قرآن مجید نازل ہوتا ہے تبت لکم تو وہ تم کو بتا دی جاتی ہیں. تو ہوا یہ کہ بعض صحابہ کچھ بے تکے سوالات کرتے تھے حضور پاک علیہ السلام سے. تو حضور نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ